السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں کمپیوٹر سائنس ٹیچر سید قاسم شاہ فرام پشاور ماڈل اسکول حاضر ہوں آج لیکچر 7 کے ساتھ۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اسکوپ آف کیریئرس ان آئی ٹی۔ اگر آپ کمپیوٹر پڑھتے ہیں، کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں، تو آگے جا کے آپ کون سے آرگنائزیشن میں کام کر سکتے ہیں، آپ کو کون سی جاب ملیں گے، ہم آج اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سافٹ ویئر انجینئر۔ اسٹوڈنٹ سافٹ ویئر انجینئر وہ بندہ ہوتا ہے جو جس طرح کہ ایک انجینئر، فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک سول انجینئر ہے جس کے پاس ہم جا کے کہتے ہیں کہ یار مجھے گھر بنانا ہے، مجھے نقشہ بنا کے دے دو، ڈیزائن دے دو، تو پھر وہ کیلکولیٹ کر کے آپ کے ڈیزائن کے مطابق جو ہے آپ کے خواہش کے مطابق ایسا نقشہ بنا کے آپ کو دیتا ہے کہ آپ اس نقشے کے مطابق اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور وہ اسٹیمیٹ لگا کے اس میں جو ٹوٹل خرچہ آتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہے، اور آگے پروسیجر بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی مینٹیننس کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو سافٹ ویئر انجینئر بھی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو سافٹ ویئر بنانے سے پہلے کچھ ایسے اصول اپلائی کرتا ہے۔ ان اصولوں میں ہوتا کیا ہے؟ ان اصولوں میں جو سافٹ ویئر ڈیولپڈ ہو رہا ہوتا ہے، جو سافٹ ویئر ہم بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے اخراجات، اس کے میتھڈ، اس کے طریقے، اور تیار ہونے کے بعد اس کے مینٹیننس، ہم اس کو کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں، اور اس کو کس طریقے سے ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ جو سافٹ ویئر ہم نے بنایا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمارے جو اصول ہیں ان کے مطابق، انجینئرنگ کے اصول کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور جو آؤٹ پٹ ہم اس سافٹ ویئر سے مانگ رہے ہیں کیا وہ صحیح آؤٹ پٹ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے والا سافٹ ویئر انجینئر کہلاتا ہے۔ سافٹ ویئر انجینئر ورک وتھ کس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر سکتا ہے؟ بزنس کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکتا ہے، مطلب اصولوں کو اپلائی کر سکتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے۔ گورنمنٹ ایجنسیز میں کام کر سکتا ہے، سیویلین اور ملٹری میں کام کر سکتا ہے۔ اینڈ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن وہ تمام آرگنائزیشن ہیں جو چیریٹی کے لیے جن کا بنیاد رکھا جاتا ہے، مطلب چیریٹی کے لیے جو پبلک ویلفیئر کے لیے ان کے بنیاد رکھا جاتا ہے، تو وہ تمام آرگنائزیشن جو فریلی پبلک کے لیے کام کرے وہ کیا ہے؟ نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے۔ سم سافٹ ویئر انجینئرز ورک آن آئدر اون کنسلٹنگ سافٹ ویئر انجینئرز۔ کچھ سافٹ ویئر انجینئرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود کے لیے کام کرتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں کرتے۔ دوستو دوسرے نمبر پہ جو ہے ہمارے پاس پروگرامر ہے۔ سافٹ ویئر انجینئر اگر ڈیزائن تیار کر کے دے دیں کہ ان اصولوں کے مطابق یہ سافٹ ویئر بن سکتا ہے، تو ان اصولوں کے مطابق کام کرنے والا، سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے والا، سافٹ ویئر بنانے والا بندہ پروگرامر کہلاتا ہے۔ پروگرامر نارملی آپ کمپیوٹر پروگرامر یا سمپلی آپ اس کو پروگرامر بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ اس کو کوڈر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو سافٹ ویئر بنانے کی جو کوڈنگ ہوتی ہے، اس کوڈنگ کا استعمال کر کے یہ بندہ کیا کر لیتا ہے؟ اسی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرتا ہے جو نقشہ سافٹ ویئر انجینئر نے بنا کے اس کو دیا ہے، اور یہ سمپلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر کریٹ کرتا ہے۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر یا پروگرامر ایک ایسا اسپیشلسٹ بندہ ہوتا ہے جس کو کوڈنگ کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ کوڈنگ کا مطلب وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کو استعمال کر کے ہم کیا بنا سکتے ہیں؟ سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں، اور یہ مختلف قسم کے سافٹ ویئر بنا سکتا ہے جو کہ کمپیوٹر میں انسٹال کر کے آپ لوگ یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ گیم کھیل رہے ہیں، اس گیم کو ڈیزائن کرنے والا، اس گیم کے متعلق جو تمام انفارمیشن ہے وہ دینے والا سافٹ ویئر انجینئر تھا، اور اس گیم کو بنانے والا جو ہے وہ پروگرامر تھا۔ پروگرامر جو سافٹ ویئر بنا کے دیتا ہے وہ یوزیبل ہوتا ہے، اس کو بندہ یوز کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سسٹم انالسٹ۔ سسٹم انالسٹ از an information technology IT professional who specialized in analyzing, designing and implementing information system۔ اب یہ جو بندہ ہے اس کو پروفیشنل بندہ کہا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک پرابلم ہے ہمارے پاس، اس پرابلم کے کئی ایک سالوشن ہیں، اس پرابلم کے بہت زیادہ سالوشن ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو انالسٹ بندہ جو بیٹھا ہوتا ہے، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس مختلف پرابلم کے بہت زیادہ سالوشن ہوتے ہیں۔ اب یہ انالائز کرتا ہے اور اس میں سے بیسٹ جو سالوشن ہے اس کو نکال کے دیتا ہے۔ فار ایگزامپل میرا ایک پرابلم ہے جس کو حل کرنا ہے، اس پرابلم کے بہت زیادہ سالوشن ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ کون سا سالوشن بیسٹ ہے، تو میں انالسٹ کے پاس جاتا ہوں۔ وہ انالسٹ جو ہے ان تمام پرابلم کا معائنہ کرتا ہے، اور آخر میں آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو طریقہ ہے اگر آپ اس کو اپلائی کرو گے تو آپ کا اسپیسیفک جو ہے ریکوائرمنٹ پورا ہوگا، یعنی اس میں خرچہ بھی کم آئے گا، اور یہ جو ہے پروفیٹیبل بھی ہوگا آپ کے لیے، اور یہ جو ہے ایکوریٹ آؤٹ پٹ بھی دے گا آپ کو۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے والا اور ڈیسائیڈ کر کے ایگزیکٹ سالوشن دینے والا جو ہے سسٹم انالسٹ کہلاتا ہے۔
اچھا، اس کے بعد جو ہے ہارڈ ویئر انجینئر، چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ہارڈ ویئر انجینئر ہے. ظاہر سی بات ہے جب ہم سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس سافٹ ویئر کو کسی ہارڈ ویئر کے اوپر انسٹال کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ جنرل پرپز کے لیے گیمز یا گوگل پلے اسٹور سے آپ لوگ جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہ سارے سافٹ ویئر ہیں، لیکن آپ اس کو ایک ہی ہارڈ ویئر کے اوپر استعمال کریں جس کو آپ لوگ موبائل کہتے ہیں. کچھ سافٹ ویئر ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہارڈ ویئر کے لیے ڈیزائن کیے جاتے ہیں، جیسے فنگر پرنٹ ریڈر، بارکوڈ ریڈر اور اے ٹی ایم مشینز وغیرہ، جن کے اوپر اپنا سرکٹ لگے ہوتے ہیں، اپنا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس بورڈ کے لیے اسپیسیفک سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے اسپیسیفک ہارڈ ویئر بھی ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. تو وہ ہارڈ ویئر ڈیزائن ہارڈ ویئر انجینئر ڈیزائن کرتا ہے. کمپیوٹر ہارڈ ویئر انجینئر ریسرچ ڈیزائن ڈیولپڈ اینڈ ٹیسٹ کمپیوٹر سسٹم اینڈ کمپوننٹ سچ ایز پروسیسر، سرکٹ بورڈ، میموری ڈیوائس، نیٹ ورک اینڈ راؤٹرز. مطلب وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے ہمارے پاس بورڈ کے اوپر کون کون سے الیکٹرانک انسٹرومنٹ لگانے ہیں اور وہ کس حساب سے لگانے ہیں، ان کا جو ہم سرکٹ کے اوپر ہم الیکٹرانک سرکٹ لگا رہے ہیں ان کا اسپیڈ کیسا ہونا چاہیے، اور میموری کتنے لگانے چاہیے، اور اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے بورڈ کے اوپر تمام جو الیکٹرانکس ڈیوائس لگتے ہیں ان کو لگانے کے لیے جو مشورہ دیتا ہے وہ مشورہ ہارڈ ویئر انجینئر دیتا ہے، اور وہ خود بھی ڈیزائن کرتا ہے. بورڈ کو ڈیزائن کر کے جب کمپلیٹ کر کے دیتا ہے تب جا کے ہم اس کے اوپر اپنا سافٹ ویئر رن کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر. نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ نیٹ ورک کو کنٹرول کرتا ہے. نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ is responsible for keeping an organization computer network up to date and operating as intended. کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک نیٹ ورک ہے، اس نیٹ ورک کو اپڈیٹ کرنا، ایرر آ جانے پر ان ایرر کو ٹھیک کرنا، اور یہ جو نیٹ ورک ہمارے پاس ہے اس کے سیکورٹی کی تمام رسپانسبلٹی جو ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہوتا ہے. اینی کمپنی اور آرگنائزیشن دیٹ یوزز ملٹیپل کمپیوٹر اور سافٹ ویئر پلیٹفارم نیڈڈ اے نیٹ ورک ایڈمن ٹو کوآرڈینیٹ اینڈ کنیکٹ دا ڈفرنٹ سسٹم. لیٹ اس سی این ایگزامپل. ایک ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ لوگ سرچ کرتے ہیں www.boyspshower.com. آپ شاور بورڈ کا جو ویب سائٹ ہے اس کا وزٹ کرتے ہیں. اس پہ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ریزلٹ ڈسپلے ہو جاتے ہیں. یہ ریزلٹ کہاں سے ڈسپلے ہوتے ہیں؟ یہ اصل میں بورڈ کے سرور کے بورڈ کا جو سرور کمپیوٹر ہے وہاں پہ پڑے ہوتے ہیں. تو یہ جو سرچ وہاں سے سرور سے آپ کے کمپیوٹر تک شو ہونے میں جو ٹائم لگتا ہے یا جو طریقہ اپلائی ہوتا ہے اس میتھڈ کو کنٹرول کرنے والا نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. بعض اوقات سائٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ سرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ ریزلٹ ڈسپلے نہیں ہوتے. اس وقت اس ایرر کو ٹھیک کرنے کا کام بھی نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کا ہوتا ہے. تو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر وہ بندہ ہوتا ہے جو ایز اے ہول نیٹ ورک کو کنٹرول کر کے رکھا ہوتا ہے. یا ہم نیٹ کیفے میں جاتے ہیں تو اس میں ایک پرنٹر ہوتا ہے، اس پرنٹر کے ساتھ سارے کمپیوٹر کنیکٹ ہوتے ہیں، اور ایک سرور ہوتا ہے. سرور جو ہیں اپنے تمام کلائنٹس کمپیوٹر کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. تو ان تمام نیٹ ورک کو کنٹرول کرنے والا، ان کو دیکھنے والا، ان کی مینٹیننس کرنے والا جو ہے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر ہے. سائٹ ڈاؤن ہو جائیں یا کوئی ایرر آ جائیں تو اس کو ٹھیک کرنے والے کو نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کہا جاتا ہے. اے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر از ریسپانسبل فار انسٹالنگ، مینٹیننگ اینڈ اپ گریڈنگ اینی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ریکوائرڈ ایفیشینسی رن اے کمپیوٹر نیٹ ورک. اگر کمپیوٹر نیٹ ورک سلو ہو جائیں تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ہارڈ ویئر کو اگر ہم ریس کریں، بڑھائیں تو یہ پرابلم سولو ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے مطابق سوچ کر کے ڈیسائیڈ کر کے اس ہارڈ ویئر کو بڑھاتا ہے، پھر تب جا کے نیٹ ورک میں جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. چھٹے نمبر پہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہے. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر یا ڈی بی اے جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک اسپیشلائز بندہ ہوتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ فلو آف ڈیٹا کو کنٹرول کرنا. فلو آف ڈیٹا کو کس طرح سے کنٹرول کرنا؟ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے جو اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کسی دوسرے ویب سائٹ کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہے، یا اس پہ فوٹو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے، یا وہاں سے کچھ چیز ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے. تو اس تمام فلو کو کنٹرول کرنا اور یہاں سے ڈیٹا اٹھانا، وہاں سیو کرنا، اور وہاں سے ڈیٹا اٹھا کے یہاں آپ کے لیے ڈاؤن لوڈنگ کا فنکشن پرفارم کروانا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. یا آپ سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا اسٹور ہوتے ہیں اس ڈیٹا کا بیک اپ کرنا، اس ڈیٹا کو ریکور کرنا، اس کو صحیح طریقے سے سیو کر کے رکھنا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. لیٹ اس سی این ایگزامپل. فار ایگزامپل میں فیس بک سرچ کرتا ہوں www.facebook.com. تو اس وقت میں فیس بک کا سرور جو ہے اس کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہوں. اسی وقت میں کچھ فوٹوز اپلوڈ کرنے لگتا ہوں. تو وہ فوٹو جو میرے موبائل سے اپلوڈ ہوتے ہیں
وہ کہیں نہ کہیں کمپیوٹر میں سیو ہو جاتے ہیں. اس کمپیوٹر کو سرور کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں فیس بک کے اوپر فوٹو اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں فیس بک کا جو سرور ہے، کمپیوٹر، اس کے اوپر میں کچھ ڈیٹا اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، فوٹو اپلوڈ یعنی سیو کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ڈیٹا میرے کمپیوٹر سے ہوتے ہوئے فیس بک کے سرور تک پہنچ جانے تک اس کا پروٹوکول کی ذمہ داری ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہوتا ہے. اور اس فیس بک کے سرور کے اندر جتنا بھی ڈیٹا پڑا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو سیکیور کرنا، صحیح طریقے سے اس کو سیو کرنا اور اس کو بیک اپ کرنا، لاس ہونے پر اس کی ریکوری کرنا، یہ تمام کام ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہوتا ہے. اگر کوئی ڈیٹا لاس ہو جائے یہاں سے، فار ایگزامپل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ جب فیس بک پہ فوٹو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا. جب آپ چاہیں اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ادروائز وہ وہاں پہ پڑا ہوتا ہے. تو اس کو سیکیور کر کے رکھنا، اس کو بیک اپ کرنا، اس کو صحیح طریقے سے محفوظ کرنے کا کام ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہوتا ہے. ٹاسک انکلوڈ مینٹیننگ دی ڈیٹا ڈکشنری، مانیٹرنگ پرفارمنس اینڈ انکلوڈنگ آرگنائزیشنل اسٹینڈرڈ اینڈ سیکورٹی. اور اس ڈیٹا بیس کی سیکورٹی بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا بندہ آ کے ڈیٹا بیس کو ہیک کر لے اور وہاں سے سارا ڈیٹا جو ہے ڈیلیٹ کرے یا اس کو ڈسٹرائے کرے. تو اس کی حفاظت کرنا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا کام ہوتا ہے. لیٹ اس سی اندر ایگزامپل. فار ایگزامپل پشاور بورڈ کا میں ایگزامپل لیتا ہوں. پشاور بورڈ میں اسٹوڈنٹس کا رزلٹ پڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے رزلٹ وہاں پہ سیو ہوتے ہیں. اب یہ رزلٹ جو ہے یہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نے ایک وقت سیو کر دیتا ہے. اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ اپنی مرضی سے اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا. اگر ایڈٹ کرے تو سارے اپنے مارکس بڑھائیں گے، کوئی جو ہے اپنا ڈیٹا وہاں سے ڈیلیٹ کرے گا، کوئی اپنی مرضی سے اپنا ڈیٹا وہاں پہ ایڈ کرے گا، کوئی اپڈیٹ کرے گا. تو اس کو سیکیور کرنے کا کام ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کا ہوتا ہے. اور اب آتے ہیں 7 نمبر پہ ہمارے پاس ویب ڈیزائنر ہے. ویب ڈیزائنر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ویب سائٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. ویب سائٹ کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم کچھ پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہیں جیسے کہ HTML CSS جاوا اسکرپٹ اور مختلف پروگرام ہیں. ان کا استعمال کر کے ڈیٹا بیس ویب سائٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. ویب سائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل دیکھیں، ہم www.youtube.com سرچ کرتے ہیں. جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر کی اسکرین پہ ایک پیج اوپن ہوتا ہے جس میں ملٹیپل ویڈیوز پڑے ہوتے ہیں اور کچھ فوٹو انیمیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ایڈورٹائزمنٹ ہمیں شو ہوتے ہیں اور کچھ ٹیکسٹ وہاں پہ شامل موجود ہوتے ہیں اور کچھ ساؤنڈ وہاں سے جنریٹ ہونے لگتے ہیں. تو یہ جو پیج آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے کمپیوٹر پہ یوٹیوب سرچ کرنے کے بعد، یہ پیج ویب ڈیزائنر کیا کر لیتا ہے؟ ڈیزائن کرتا ہے. ویب ڈیزائنر کا کام ویب پیجز ڈیزائن کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ www.pmi.com پشاور ماڈل کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو اس کا ویب سائٹ اوپن ہوتا ہے اور اس کی ویب سائٹ میں آپ کے پاس ٹیکسٹ آتے ہیں، امیجز آتے ہیں، ساؤنڈ، ویڈیو اور مختلف چیزیں، انیمیشنز وغیرہ آتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو ڈیزائن کرنے والا ویب ڈیزائنر ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ملٹی میڈیا ڈیزائنر ہے. جو ویڈیوز وہ ہوتے ہیں ایڈٹ ہوتے ہیں، کچھ ویڈیوز نئے کریٹ ہوتے ہیں یا موویز ایڈیٹنگ کرتے ہیں، لوگ مووی بناتے ہیں، ان کی انیمیشن ٹھیک کرتے ہیں، ان کو ایڈٹ کرتے ہیں، ساؤنڈ کوالٹی چیک کرتے ہیں. وہ تمام کام ملٹی میڈیا ڈیزائنر کا ہوتا ہے. اگر آپ کمپیوٹر سائنس پڑھتے ہیں تو آپ ملٹی میڈیا ڈیزائنر بھی بن سکتے ہیں. ملٹی میڈیا ڈیزائنر کا کام ایڈورٹائزمنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی کمپنی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ میرے کمپنی کے لیے جو ہے ایڈورٹائزمنٹ ڈیزائن کرنا ہے، تو آپ اپنے مرضی سے اس کے کنٹینٹ اٹھا کے اس کی ایڈیٹنگ کر کے اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ بناتے ہیں. پھر وہ اس کو ٹی وی یا دوسرے انٹرنیٹ یا وغیرہ پہ اپلوڈ کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھیں. تو ملٹی میڈیا ڈیزائنر کا کام ویڈیو ایڈیٹنگ ہوتا ہے، ٹیلی ویژنس کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، یوٹیوب کے لیے اور پرسنل بندے کے لیے بھی آپ ویڈیو ایڈٹ کر سکتے ہیں، مطلب فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اور ان کی ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. 9 نمبر پہ ہمارے پاس سسٹم سیکورٹی انالسٹ. سسٹم سیکورٹی انالسٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ پورے سسٹم کو سیکیور کرنے کا کام اس کا ہوتا ہے. سیکیورٹی، کوئی بندہ ہیک نہ کرے. سمپلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو سسٹم ہے اس کو کوئی بندہ ہیک نہ کرے. اس کے پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس جو سسٹم ہے اس کو سیکیور کر کے رکھے، کوئی اس کو ہیک نہ کر سکے. تو یہ جو رسپانسبلٹی جس بندے کے پاس ہے اس کو سسٹم سیکورٹی انالسٹ کہا جاتا ہے. اچھا، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ انٹیگریشن، ٹیسٹنگ، آپریشنز اینڈ مینٹیننس آف سسٹم سیکورٹی. سسٹم سیکورٹی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، مطلب اس کو مزید سیکیور بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور جو سسٹم بہت زیادہ سیکیور ہوتا ہے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں، زیادہ یوز کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس سب سے لاسٹ میں 10 نمبر پہ ٹیچر ہے. ٹیچر وہ بندہ ہوتا ہے جس کو ہم انسٹرکٹر بھی کہتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں جو ہم 1 نمبر سے لے کر 9 تک ابھی جو ہم نے پڑھا،
ان تمام یہ جو تمام اسپیشلسٹ ہیں یہ پہلے ٹیچر کے پاس آتے ہیں، پھر سیکھ کے آگے جا کے کیا کرتے ہیں، مختلف فیلڈ میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور کام کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، اور ان دس کیریئر یور جاب ڈیوٹیز انکلوڈ ڈیولپنگ کلاس روم لیسن پلان، ڈیلیورنگ لیکچرز اینڈ انفو ٹو یور کلاس۔ اس کام میں، ٹیچنگ میں، آپ لوگوں کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو پڑھانا ہوتا ہے اور ان کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، تاکہ ان کو بتانا ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، تاکہ وہ آگے جا کے مختلف فیلڈ میں کام کر سکیں۔